علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اوکے، آئی ہوپ اپنی فرسٹ 2 کویسچنس کو تیار کر لیا ہوگا. نیکسٹ ہمارا جو کویسچن ہے آج میجر تھیمس آف بانگ درا. تو ہم اس کی میجر تھیمس کو دیکھ لیتے ہیں. بانگ درا جو ہے واز پبلش ان 1924. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور میننگ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ دا کال آف مارچنگ ویل. اس کو ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا اس کا ٹائٹل. تو اس کے ٹائٹل کو جو آپ نے جو ہے وہ میمورائز کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے اس کا کیا میننگ بنتا ہے. اوکے، اس کے جو تھیمز ہیں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بانگ درا جو ہے وہ 3 میجر فیزز میں لکھی گئی. یعنی ایک دم سے 1 سال 2 سال میں نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کو لکھنے میں کافی عرصہ لگا. اور اس کافی عرصے کے دوران علامہ اقبال کی پرسنالٹی جو تھی وہ ڈیولپڈ ہوئی. تو اس کے ہم نے پہلے بھی فیزز ذکر کیے تھے کہ اس کے 3 فیزز تھے. جو پہلا فیز تھا وہ کیا تھا؟ پری 1905. وہ 1905 سے پہلے کا تھا. وہ 1905 سے پہلے جو اس کا علامہ اقبال جو تھے وہ برٹش انڈیا میں تھے. تو وہاں پہ جو انہوں نے لکھی بانگ درا، اس کے تھیمز ڈفرینٹ ہیں. پھر وہ اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ یورپ گئے. 1905 سے 1908 تک وہاں پر انہوں نے اسٹے کیا. تو اس جو پیریڈ کے تھیمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اور جب وہ واپس آ گئے تو وہ ایک میچیور فلاسفر بن چکے تھے. 1908 سے 1923 تک جو ان کے پوئمز ہیں ان کے تھیمز ڈفرینٹ ہیں. تو یہ 1924 میں فائنلی پبلش ہوئی. جو فرسٹ فیز ہے، ارلی فیز ہے 1905 سے پہلے کا. تو ایکسٹریم جو ہے وہ ہمیں پیٹریٹزم نظر آتی ہے، حب الوطنی نظر آتی ہے، اور نیشنلزم نظر آتی ہے اس میں علامہ اقبال کے پوائنٹس میں. اس دور میں وہ ان کو جو ہندوستان سے بہت زیادہ محبت تھی. ٹھیک ہے، ہی واز ڈیپلی ان لو وتھ ہندوستان. اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوز اور مسلم جو ہیں وہ آپس میں یونائٹڈ ہو کے رہیں. ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو جو ہے وہ ایک دلہن کی 2 خوبصورت آنکھیں قرار دیتے تھے. اس حد تک جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان مل کر رہیں. اور ہندوستان سے جو ان کی محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ان دونوں کی یونٹی قائم رہے. اور اس پہ سلسلے میں انہوں نے ترانہ ہندی جیسی جو ہے وہ پوئم لکھی، جس میں انہوں نے مسلمان اور ہندوؤں کی آپس میں اتحاد پہ زور دیا تھا. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ اس فیز میں لو فار نیچر بھی ملتا ہے. اس کے جو ہے اسپریچول میننگ جو ہے وہ تلاش کرتے تھے فطرت کی چیزوں میں، فطرت کے عناصر میں، ہمالیاز میں، ریورز میں، اور نیچرل ورلڈ میں. ان کو نیچرل ورلڈ سے بہت پیار تھا. جس طرح جو ہے وہ اپنی یوتھفل پیریڈ میں تھے، تو اس کی سوچ جو ہے وہ ان کی اس پیریڈ میں ویسی تھی کہ وہ نیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور اس پیریڈ میں جو پوئمس تھیں ان میں انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس میں دوستی اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا. دین ہی وینٹ فار اسٹڈی ٹو لنڈن ٹو انگلینڈ. تو اس میں جو ہے ان کا جو تھا کرٹیک آف ویسٹرن میٹیریلزم. ٹھیک ہے، اور یہ ان کا مڈل فیز تھا. یعنی انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا ویسٹرن کی بہت زیادہ مادہ پرستی کو. کہ ویسٹرن کو جب انہوں نے قریب سے دیکھا، وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا، مغربی تہذیب کو دیکھا، تو وہ رسپیکٹ کرتے تھے مغربی تہذیب کی کہ وہ لوگ سائنٹیفکلی بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں. اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گروم کر لیا ہے. لیکن مورلی وہ جو تھے کہ بہت زیادہ پستی کا شکار تھے، بہت زیادہ اخلاقی پستی کا شکار تھے، مورل ڈکے کا شکار تھے. وہ کرٹیسائز کرتے تھے. علامہ اقبال اس پیریڈ میں کافی انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ وہ لوگ ہالونس ان کی خالی پن کو، ان کی میٹیریلزم کو، اور ان کی لاس آف اسپریچولیٹی، کہ ان میں کوئی جو ہے وہ روحانیت نہیں ہے، بلکہ وہ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مشینوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کی مادی زندگی ہے، ان کی اسپریچول لائف بالکل نہیں ہے. وہ بالکل جو ہے وہ اخلاقی طور پہ زوال کا شکار ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا کنسیپٹ آف یورپین نیشنلزم کو. اب یہاں پہ جو علامہ اقبال کا نیشنلزم کنسیپٹ تھا وہ چینج ہو گیا. پہلے علامہ اقبال کا نیشنلزم کنسیپٹ کیا تھا کہ نیشنلزم کیا ہوتی ہے کہ ایک زمین کا جو خطہ ہے، ایک زمین کا جو ٹکڑا ہے، وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں ان کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے، اور وہ ایک نیشن بناتے ہیں. اور وہی ان کا نیشنلزم، قومیت کا کنسیپٹ تھا. تو لیکن بعد میں علامہ اقبال کا یہ کنسیپٹ چینج ہوا، جو کہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ جو ایک مغربی کنسیپٹ ہے کہ ہمارا جو ہے نیشن جو ہے ہم مسلمانوں کی، وہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے تک وابستہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کسی بھی خطے میں آباد ہوں، کسی بھی رنگ نسل کے ہوں، وہ سب مل کے ایک قوم بناتے ہیں. اور تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ ایک قوم کے طور پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور انہوں نے اس مغربی جو کہ انہوں نے ریئلائز ہو کہ جو جیوگرافی کا کنسیپٹ ہے، جو زمین کے خطے کا کنسیپٹ ہے، یہ یورپین نیشنلزم ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی وحدت جو ہے وہ کسی ہندوستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے تمام گوشے کے مسلمان جو ہے وہ مل کر ایک قوم بناتے ہیں. اور اسلام کا جو کنسیپٹ ہے قومیت کا، نیشنلزم کا، وہ بہت زیادہ براڈ ہے. تو یہاں پہ ان کے جو قومیت کنسیپٹ کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. جو تھرڈ فیز ہمارے پاس آتی ہے، جو لاسٹ فیز ہے، وہ جب وہ واپس آ چکے تھے
تو وہاں پہ جو ان کے جو وہ میچور فلاسفر بن چکے تھے، انہوں نے کنسیپٹ آف خود ہی پیش کیا. اب مسلمان ان کا جو کنسیپٹ آف خود ہی ہے وہ کوئی ایروگینس نہیں ہے، کوئی وینٹی نہیں ہے، کوئی پرائڈ نہیں ہے کہ وہ غرور کرے انسان اپنے آپ پہ، اپنے آپ کو جو ہے وہ برتر سمجھے، بلکہ ان کی خود ہی کا کنسیپٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریئلائز کرے، اپنے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتوں کو ریئلائز کرے، ان کو پہچانے، اپنی ایبلٹیز کو دیکھے، ان کو جو ہے وہ پہچان کے وہ دنیا کو کنکر کرے، اس پوری دنیا کو. انہوں نے جو ہے علامہ اقبال نے خاص طور پہ زور دیا آئیڈیل یوتھ پہ، ٹھیک ہے، ایک نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے کمپیئر کیا شاہین کے ساتھ. شاہین جو ہے وہ برڈ کا نام ہے کہ اس کو اپنی اڑان اونچی رکھنی چاہیے، اپنے شکار کے لیے جو ہے وہ اس کو ہر حد تک جو ہے وہ ٹریول کرنا چاہیے. اور ان کے اپنے ایمبیشنس ان کے نوجوانوں کے ہائی ہونے چاہیے، ان کو کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے، اسپریچولی ان کو فری ہونا چاہیے، اور اپنے اندر کی پوٹینشیل کو ان کو جو ہے وہ ریئلائز کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سب کچھ قسمت پہ چھوڑ دیں، نہیں، وہ فیٹلزم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے تھے کہ آپ نے قسمت پہ بلیو نہیں کرنا، آپ نے اپنی منزل جو ہے وہ خود ہی بنانی ہے اور خود اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. تو یہ ان کا خود ہی کانسیپٹ تھا. تو یہ ان کی میجر تھیمس تھے، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. اوکے، تھینک یو.